نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم خود بنا لیتے ہو بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر وہ اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے روز دوسرا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے خود بنا لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ کافروں کی اکثریت وہ جاہل ہے، وہ جانتی ہی نہیں کہ نسخ کی اور تبدیلی کی حکمت اور اس کے فوائد سے وہ خبردار ہی نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء یعنی بہتان کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو پھر وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تم فرماؤ کہ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ قرآن کے بارے میں آپ پر بہتان لگاتے ہیں آپ تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اسے تو میرے رب کے پاس سے حضرت جبریل ہیں علیہ السلام جو حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو میرے رب نے حضرت جبریل کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا تاکہ وہ یہ جو ناسخ اور منسوخ ہونا ہے کہ جو پہلے آیت آ چکی پھر اسے منسوخ کر دی جائے، اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی، تو فرمایا یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو نازل ہو رہا ہے، فرمایا اس سے ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم کر دے، اور ناسخ اور منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے اللہ ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے آیات کا جو ناسخ اور منسوخ ہونا ہے اس سے ایمان میں مضبوطی ملتی تھی اور کافر اس سے اور ان کی جہالت بڑھتی تھی، اور یہ قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وہ بشرا یعنی خوشخبری بھی ہے، اور اس میں ساری اللہ کی رحمتیں اس قرآن میں ہیں۔ پھر کافر ایک اور اعتراض کرتے تھے، ان کے اعتراضات مشرکین مکہ کے ہر وقت ہوتے رہتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کا پھر ایک اعتراض ہوا، وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔
جب قرآن حکیم کی حلاوت اور اس کے علوم کی جو نورانیت تھی وہ دلوں کو تسخیر کرنے لگی، تو کفار نے دیکھا کہ قرآن کی وجہ سے میرے آقا کی حضور کی قرآن کی دنیا گرویدہ ہوتی چلی جا رہی تھی، اور کافر مشرکین مکہ کوئی تدبیر بھی اسلام کی مخالفت میں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے طرح طرح سے بہتان لگانا شروع کیے۔ کبھی قرآن کو انہوں نے کہا کہ یہ جادو کی کتاب ہے، کبھی کہا کہ یہ پہلو کے قصے و کہانیاں ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی نسبت انہوں نے بہتان لگایا کہ یہ حضور نے اپنے دل سے خود بنا لیا، اور ہر طرح سے کوشش کی، لیکن کسی طرح بھی اس مقدس کتاب کی طرف سے لوگوں کو وہ بدگمان نہ کر سکے۔ ان کی مکاریوں میں سے ایک مکاری یہ بھی تھی جو قرآن نے بتائی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عجمی غلام، ایک حضور کا غلام جو حضور کے صحابی تھے، کہا کہ یہ جو ہے نا یہ حضور کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اس کے رد میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے کہ جس غلام کی طرف کافر نسبت کرتے ہیں، پہلے تو بتایا کہ وہ تو عجمی ہیں، اور ایسا قرآن، ایسا کلام بنانا ان کے لیے تو کیا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو عجمی ہیں، اور فرمایا تم تو عربی ہو اور تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا فخر ہے، اور تمہارے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو فصحاء بلغاء، یعنی جو بلاغت کو جانتے ہیں، جو فصاحت کو جانتے ہیں، فرمایا کہ جن کو عربی زبان پر ناز ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ سب کے سب حیران ہیں، اور وہ چند جملے قرآن کی مثل بنا نہیں سکتے، ان کے لیے محال ہے، ناممکن ہے، ان کی قدرت سے باہر ہے۔ تو پھر کہا کہ ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر یہ باطل اور یہ ان کی ٹھٹائی کا کام ہے۔ خدا کی شان تو دیکھو، فرمایا خدا کی شان کے جس غلام کی طرف یہ کافر نسبت کرتے ہیں، اس غلام کو بھی اس قرآن کا معجزہ دیکھ کر اس قرآن نے ہی اس کو تسخیر کیا، یعنی وہ جو غلام جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان کو، حضور کو یہ غلام قرآن سکھاتا ہے، فرمایا یہ غلام بنا ہی اس وجہ سے کہ اسے اس قرآن نے تسخیر کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں کے حلقے میں داخل ہوا، اور صدق و اخلاص کے ساتھ وہ اسلام لایا، وہ تو اس قرآن کی وجہ سے لایا، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور کو سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان لوگوں کے لیے کیا، اگلی آیت میں بتایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجتوں اور دلائل پر، یعنی اتنے دلائل اللہ نے قرآن میں دیے، فرمایا اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے کہ اس پر ایمان لا کر یہ قرآن کی تصدیق کرتے جس پر یہ حجتیں دلالت کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بلکہ اگلی آیت میں بتایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ جو اس کلام کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں، یاد رکھو کہ یہ بے ایمان ہیں، بے ایمان لوگ ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جو بھی جھوٹ بولے گا اور بہتان باندھے گا اللہ کی طرف تو یہ بے ایمانوں کا کام ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بکثرت احادیث میں جھوٹ بولنے والوں کی برائی بیان کی گئی۔ میں چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حدیث پاک سنیے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق یعنی سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، اور کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث پاک بیان کی یہ بخاری شریف کی تھی، اب جو حدیث پاک ہے وہ ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جھوٹ باطل ہی ہے یعنی چھوڑنے کی ہی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اور فرمایا جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا، یعنی کبھی لڑائی ہو جائے، فرمایا جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہو، تو فرمایا حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے وسط میں یعنی بیچ میں ایک مکان بنایا، اس کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ اور فرمایا جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ درجہ، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوئے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ابو داؤد شریف کی کہ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی خیانت، یہ بڑی غور سے سنیے گا حدیث پاک، یہ بڑی اہم بات اس میں بتائی گئی۔ فرمایا بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا سمجھ رہا ہو، سچا جان رہا ہو، اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ بات کرتا ہے محض اس لیے کرتا ہے بات کہ لوگوں کو ہنسائے، لوگ اس کی بات پر ہنسیں۔ فرمایا کہ اس کا یہ جو عمل ہے یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ بات کرتا ہے، تو فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور زبان کی وجہ سے فرمایا جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جتنی قدم سے زیادہ لغزش ہوتی ہے۔ تو زبان کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج جو حدیث پاک سنی، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس نے سچ بولنے کی کوشش کی، اللہ اس کے سچ بولنے کی وجہ سے اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے قرآن پاک میں سے سنایا یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو معاف فرما۔ میرے مولا ہمیں اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ تیری رحمت، تیرے رضا کے پانی کی نیت سے ہمیں ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہر قسم کے غرور و تکبر سے محفوظ فرما، عاجزی عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا کر دے اے اللہ، اپنی سچی محبت عطا کر دے، اپنے حبیب کا عشق عطا کر دے، علم نافع عطا فرما، علم و حکمت کی دولت دے دے، علم و حکمت کی دولت دے دے، علم و حکمت کی دولت عطا کر دے۔ اے میرے مولا قرآن میں غور و فکر
والی وہ صلاحیت دے دے، وہ فکر کی پرواز، وہ سوچ کی پرواز عطا کر دے۔ میرے مولا ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، جو ہو گئے تو معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔